یہ کہانی ہے ہم سے الگ ہونے والے ملک بنگلہ دیش کی، جس نے جب دنیا کا سب سے لمبا پل بنانا تھا تو اس نے ورلڈ بینک سے مدد مانگی۔ ورلڈ بینک نے بنگلہ دیش کو پل بنانے کے لیے $1.2 ارب امداد دینے کا وعدہ کیا، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد ورلڈ بینک نے اپنے اس وعدے سے مکر گیا اور الزام لگایا کہ بنگلہ دیشی لوگ اور سیاست دان کرپٹ ہیں، لہٰذا ہم اپنی یہ امداد اب کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ حسینہ واجد کو ورلڈ بینک کی اس وعدہ خلافی نے بہت تکلیف دی اور پھر ورلڈ بینک کی مدد کے بغیر پل بنانا حسینہ واجد نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد دنیا نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے غیرت مند لوگوں، وہاں کے سیاست دانوں اور حسینہ واجد کے مختلف ذرائع سے پیسہ اکٹھا کرکے 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل پل دریائے پدما پر بنا ڈالا۔ یہ پل بننا تھا کہ پوری دنیا میں بنگلہ دیش کی واہ واہ ہونے لگی۔ یہ 6.51 کلومیٹر یعنی 4.04 میل طویل پل تقریباً $3.6 بلین امریکی ڈالر کے برابر لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ پل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد جب اسے عام ٹریفک کے لیے کھولا گیا تو صرف پہلے 8 گھنٹوں میں ہی بنگلہ دیشی حکومت نے اس پل کی آمدنی سے 82 لاکھ روپے جمع کر لیے۔ پھر اس سے اگلے 8 گھنٹوں میں پل کے ذخیرہ پوائنٹ پر 35 لاکھ روپے اور ماوا پوائنٹ سے 46 لاکھ روپے جمع ہوئے۔ ایک ہی وقت میں اس پل کے دونوں سروں سے 15,000 سے زیادہ گاڑیاں گزریں اور آج صرف یہ ایک منصوبہ ہی بنگلہ دیشی معیشت میں سالانہ 1.3% منافع کا حامل ہے۔ گزشتہ سال اس کا افتتاح ہونے کے بعد جب حسینہ واجد کی ورلڈ بینک کے سربراہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پدما پل کی ایک فریم شدہ تصویر انہیں تحفے میں پیش کیا۔ شاید یہی آزادی کی ایک جھلک تھی جس نے دنیا کو بتایا کہ قومیں اس طرح بنتی ہیں۔ در در کشکول لے کر بھیک مانگنے سے کبھی بھی کسی ملک کی ترقی نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنی ازلی دشمن ہندوستان سے تو کچھ نہیں سیکھ پا رہے ہیں، مگر کم از کم ہم اپنے پرانے حصے اور بھائی ملک بنگلہ دیش سے تو سبق حاصل کر ہی سکتے ہیں، جو کبھی ہمارے ہی ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بچپن میں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ بھوکے ننگے بنگالیوں کو سوائے اپنی زندگی پر رونے دھونے کے کوئی کام نہیں آتا، اور ہم ان کو پال رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی ہم سے علیحدگی کے بعد بھی کئی برس عوام کو یہی داستان سنائی جاتی رہی۔ آج 50 سال بعد بنگلہ دیش ہم سے کتنا آگے نکل گیا اور ہم 75 سال بعد بھی ایک سے دوسری دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے وقت مشرقی پاکستان کی آبادی 7.5 کروڑ اور مغربی پاکستان کی آبادی 4.5 کروڑ تھی۔ آج بنگلہ دیش کی آبادی 15.5 کروڑ اور ہماری 22 کروڑ ہے۔ 20 برس پہلے پاکستانی روپے کے 2.25 ملتے تھے، آج پاکستان روپیہ آدھے ٹکے سے بھی کم کا ہے۔ بنگلہ دیش کے خزانے میں $38 بلین اور ہمارے خزانے میں $9 بلین پڑے ہیں۔ بنگلہ دیش کو جب ورلڈ بینک نے للکارا تو اس نے $4 بلین لگا کر پل بنا کر دکھایا، اور ہم آج اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ IMF سے $1 بلین دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے جس ترقی کی ہے، اس رفتار نے ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ ترقی کے اشارے کے مطابق بنگلہ دیش کی GDP 5.47% تک رہی ہے۔ وہاں کی افراط زر صرف 8.91%، اس ملک میں شرح سود 5.75% اور شرح خواندگی 74.66% ہے۔ بنگلہ دیش کی برآمدات $41.2 ارب اور درآمدات 48.5% ہے۔ اسی طرح ان کا تجارتی خسارہ صرف $7.3 ارب اور جبکہ دوسری جانب پاکستانی برآمدات $30 ارب اور درآمدات اس کی جو ہیں $80 ارب ہیں، زیادہ ہیں۔ ہمارا $50 ارب کا تجارتی خسارہ ہے، جس کی وجہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات جو کہ $30 ارب کے لگ بھگ ہیں، بھی پاکستان کا جاری خسارہ پورا نہیں کر پاتیں۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ بنگلہ دیش سے آگے نکل گیا ہے؟ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش کے لوگ بہت محنتی اور جفا کش ہیں۔ مسلسل سیلاب کی تباہ کاریوں اور غربت کا مکالبہ کر کے انہوں نے سہل پسندی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ سیاسی استحکام سے جلسے جلوسوں اور دھرنوں کا کلچر وہاں اب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی سول سروس کی کارکردگی قابل رشک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری سول سروس ان کی سول سروس کی طرح بہتر کارکردگی کیوں نہیں دکھاتی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی سول سروس بہت منظم ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کو دور اقتدار میں اپنا کام خاموشی اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق انجام دیتی ہیں۔
ان کی سول سروس کسی بھی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں برداشت کرتی اور انکار کر دیتی ہیں، اور سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کے مطابق انہیں استعمال نہیں کرتیں۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کے سول سرونٹس نے، جس کے پہلے اجلاس میں انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ اپنی ملازمت کے دوران ملک کے بہترین مفاد میں اپنی خدمات انجام دیں گے اور کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے، وہ ایسی کسی بات پر عمل درآمد نہیں کریں گے جو ملک کے قانون کے اور مفاد عامہ کے خلاف ہو۔ سویڈن میں ایک سیمینار میں شریک بنگلہ دیش کے سول سرونٹ نے، جو اس وقت کے ضلع میمن سنگھ میں ڈپٹی کمشنر تھے، نے بتایا کہ سیاستدانوں کی طرف سے بہت دباؤ کا سامنا تھا۔ نہ ماننے پر تبادلے ہوتے رہے، لیکن جب ان کی جگہ تعینات ہونے والے سرونٹ نے بھی غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا اور سیاسی دباؤ میں نہیں آئے تو سیاستدان سمجھ گئے کہ وہ سول سرونٹ سے اپنی مرضی کے احکامات پر عمل نہیں کرا سکتے، تو انہوں نے دباؤ الٹا ختم کر دیا۔ لیکن یہ اس بنا پر ہوا کہ سول سرونٹ تنظیم بہت مضبوط تھی اور وہ ہر مشکل وقت میں اپنے ممبران کے حقوق کے لیے لڑ سکتے تھے۔ آج جب ہم بنگلہ دیش کی سول سروس کا پاکستان کی سول سروس سے موازنہ کرتے ہیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے کہ ہماری سول سروس کی کوئی مرکزی تنظیم نہیں ہے، یہ دھڑے بندیوں کا شکار ہے۔ ڈی ایم جی، پولیس سکریٹریٹ، کسٹمز، ریلوے، پوسٹل سروس اور دیگر گروپ سروس سے تعلق رکھنے والے سول کسٹمر سرونٹس نے علیحدہ علیحدہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے حکمران سیاسی جماعت اپنی پسند کے سول سرونٹ کو اہم پوسٹوں پر تعینات کر دیتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ یہ ان کی مرضی پر چلیں گے۔ اکثر سول سرونٹس آ جاتے ہیں اور یہ دباؤ قبول نہیں کرتے، ان کا تبادلہ غیر اہم اسامیوں پر کر دیا جاتا ہے یا دور دراز علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افسران کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے جو سیاسی دباؤ قبول کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی سول سرونٹس کو ناقابل تلافی نقصان ان کی انتظامی اصلاحات نے پہنچایا۔ جب اس وقت کے وزیر اعظم نے سرکاری ملازمین کو ان کے دوران ملازمت برطرف کرنے کا اختیار حکومت وقت کو دے دیا اور ساتھ ہی ان کی ملازمت کو آئینی تحفظ ختم کرنے سمیت فیڈرل سروس ٹریبیونل بنا دیا جہاں وہ حکومت کے احکامات کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ فیڈرل سروس ٹریبیونل فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سول سرونٹس جس کی وجہ سے وہ برسر اقتدار سیاسی حکومتوں کے احکامات کو بجا لانے پر مجبور ہو گئے اور یہی سے ساری خرابیوں نے جنم لیا اور کرپشن عام ہو گئی، جبکہ دوسری جانب بنگلہ دیش نے انٹرنیٹ اور سیاحت کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی زبردست ترقی کی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی سبزیاں تک امریکہ کو برآمد کی جاتی ہیں، جبکہ جرمنی بنگلہ دیش سے سیلاب کے طریقے سیکھے جا رہے ہیں کہ کیسے بچا جائے۔ بنگلہ دیش کی ترقی کی بنیاد پر اس کی غیر معمولی چھلانگ ہے۔ اس کے علاوہ جن دیگر عوام نے بنگلہ دیش کے حالات بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر غریب اور متوسط طبقے پر مشتمل آبادیوں کو یکساں زبان اور ثقافت ہے۔ آبادی میں اضافے کی شرح کو بھی بنگلہ دیش توازن کی سطح پر لانے میں کامیاب رہا ہے، جس سے بچوں کی شرح اموات میں بھی کمی ہوئی ہے اور صحت سے متعلق اعداد و شمار کے دیگر پیمانے بھی قابل تعریف سطح پر آ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش ترقی کا ایک عنصر تو یقیناً اس کے محدود دفاعی اخراجات بھی ہیں۔ اس ملک کی فوج کی تعداد اتنی ہے جتنی تقسیم کے وقت پاکستانی فوج کی بھی، یعنی صرف 50,000۔ شروع میں بنگلہ دیش میں بھی فوج کا سیاست میں عمل دخل رہا، لیکن اب فوج کا بڑا حصہ زیادہ تر اقوام متحدہ کی ڈیوٹی پر رہتا ہے، جس سے فوجی بھی خوشحال رہتے ہیں اور ملک کو بھی زر مبادلہ کی آمدنی ہوتی رہتی ہے۔ محدود دفاعی اخراجات کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش کو ہندوستان کے انگوٹھے تلے دب کر رہنا پڑتا ہے، اور اگرچہ ہندوستان اس کے حصے کا دریا کا پانی ناجائز طور پر استعمال کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن بنگلہ دیش چوں چراں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس جواب میں میٹھے وعدے کیے جاتے ہیں، ان پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ استحکام حاصل کرنے کے بعد اب بنگلہ دیش نے ہندوستان کے دباؤ سے نکلنے کے لیے چین سے روابط بڑھانا شروع کیے ہیں اور پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کے آثار بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ ترقی کے معاملے میں بنگلہ دیش سے مقابلہ کرتے وقت یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بنگلہ دیش نے اگر معاشی ترقی کے معاملے میں پاکستان کو پچھاڑا تو کرپشن ختم کرنے کے معاملے میں بھی پاکستان سے آگے نکل کر دنیا میں پہلا مقام حاصل کر چکا ہے۔ یعنی یہ کہ کرپشن ملک کے اندر دولت کی تقسیم میں ناانصافی کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے نام پر سیاسی مخالفین کی زندگی کا دائرہ تنگ کرنے کی مہم ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث ضروری بنی ہے، جو سرمایہ کاری کے لیے کسی طور پر موزوں نہیں، خاص طور پر اس وقت جب دہشت گردی کے خوف سے خود پاکستانی سرمایہ کار بھی دوسرے ملکوں میں اپنا سرمایہ لگانے کو ترجیح دے رہے ہیں۔